کہ تجھ پر ایک نبی تو جانتا نہیں حرکت کرتا ہے، اور ہلنا شروع ہو گیا کہ آج تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں، یہ کلمات سنتا ہے احد پہاڑ، تو وہ اس کا سکتہ، اس کا لرزہ جو ہے وہ سکتے میں تبدیل ہو گیا، سکون پذیر ہو گیا۔ پتہ چلا کہ پہاڑ کیا، ہر پہاڑ ہی پر احد پہاڑ وہ ہے کہ جو مطیع اور فرمانبردار ہوا تو ابو بکر صدیق بھی دیکھ رہے تھے، فاروق اعظم بھی دیکھ رہے تھے، عثمان غنی بھی دیکھ رہے تھے، اور اللہ کے محبوب کی حدیث کی صداقت یہ کہ حضرت عمر بھی بعد میں شہید ہوئے کئی سال زندہ رہنے کے بعد، اور عثمان غنی بھی شہید ہوئے کئی سال زندہ رہنے کے بعد۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول جس طرح ظاہر کی خبر دیتے ہیں اسی طرح باطن کی خبر بھی دیتے ہیں۔ اور صحابہ نے عملی نمونہ، ہم اگر صحابہ کی سیرتوں پر عمل کر جائیں، ویسے تو قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی ایک نمونہ ہے، اس مثال کو دیکھ کر آپ اس کے نقش قدم پر چلو تو کامیابی دونوں جہان کی اسی میں ہے۔ یہ قرآن کے اندر فرمایا کہ میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ، اس نمونے پر دیکھو، اس کی سیرت کا مطالعہ کرو، اس کی صورت کا مطالعہ کرو، اس کے سونے کا مطالعہ کرو، جاگنے کا مطالعہ کرو، کھانے پینے کا مطالعہ کرو، اور چلنے پھرنے کا مطالعہ کرو۔ جب وہ سب کچھ تم مطالعہ کرو گے، پڑھو گے، تو تمہیں رسول کی طرح کھانا پینا آ جائے گا، تمہیں اللہ کے رسول کی طرح چلنا پھرنا آ جائے گا، تمہیں اللہ کے رسول کی طرح گفتگو کرنا آ جائے گا، اور پھر تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی نمونہ بن جائے گی۔ جب وہ نمونہ بن گیا تو پھر سمجھو کہ اللہ کی بارگاہ میں کامیابی مل گئی۔ صحابہ اکرام جو بات بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا دل میں کراہت محسوس کرتے ہیں، یہ بات ناپسند ہے، تو صحابہ تو رازدار نبوت تھے، وہ سمجھتے تھے، جب بھی بارگاہوں میں آتے تو سمجھ لیتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت جب اٹھتی تو فیض کے چشمے بھی جاری ہوتے تھے، اور نگاہ کرم بھی صحابہ پر پڑتی تھی، اور جس صحابی کے ہاں کوئی ناپسندیدہ چیز ہو وہاں وہ نگاہ ٹھہر جاتی تھی، اس میں تبدیلی آتی تھی، صحابی سمجھ جاتا تھا آج میرے جسم پر کوئی ناپسندیدہ چیز ہے، شاید میرا لباس ٹھیک نہیں، شاید میرے جسم کے اندر کوئی ایسی چیز ہے، شاید میری مانگ میں فرق ہے، شاید میرے سر پر امامہ نہیں، جس امامے کو ہم نے ترک ہی کر دیا، اور جس کے بارے میں اللہ کے محبوب اور سارے فقہا فرماتے ہیں کہ امامے کے ساتھ نماز پڑھے گا، ایک پڑھے گا 27 درجے ثواب ملے گا، ہم نے ترک کر دیا، ہم نے امامہ کیا ٹوپیاں بھی چھوڑ دی، ہم نے اللہ کی رسول کی سیرت پر عمل کیا۔ ہم تو جب صبح کو اٹھتے ہیں پہلی قربانی سنت رسول کی دیتے ہیں، چہرے کو حجام کے سامنے رکھ دیتے ہیں، سنتیں ذبح کر کے پھر ہم کہتے ہیں ہم بڑے مطیع اور فرمانبردار ہیں، ہم مطیع رسول ہیں۔ ہم نے کس کام کی تابع داری کی؟ گریبان جھانکو، آج تو ہماری آنکھوں کا قصور کہ ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ وقت آئے گا جب اللہ کے رسول کی حشر کے میدان میں صدا ہوگی، انا لہا انا لہا، اے امتی مجھے تو پیدا ہی تیری بخشش کے لیے کیا گیا تھا، اور اس بخشش سے بھی اگر مردود ہو گیا اور تو کہے گا یا رسول اللہ میں تو ساری زندگی آپ کی تابع داری کرتا رہا، آپ کا مطیع رہا، تو اللہ کے رسول نے پوچھ لیا کہ ایک میری سنت تیرے چہرے پر تھی، تو روزانہ اس کو ذبح کرتا رہا، کیا یہ تابع داری تھی، یہ فرمانبرداری تھی؟ تو ناکام ہو جائیں گے، کامیابی ناکامی میں بدل جائے گی۔ اس واسطے دنیا کے اندر ہمیں پیدا کیا گیا کہ ہم اللہ کے احکامات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کر کے آپ کے مطیع بن کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں، تو پھر اللہ بھی ہمیں پوچھے گا ہاں یہ میرے محبوب کا غلام آ گیا،
اسے آنے دو فرشتوں. اور جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جائیں تو ابھی پہنچے نہیں، جس طرح سے ابھی جاتے تھے اللہ کے رسول پہلے ہی حاجت روائی کر دیتے تھے. صحابہ حاجت پیش نہیں کرتے، آنے والے کو پہلے ہی فرماتے تھے یہ چیز ہے اس کو دے دو. صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ اس نے تو مانگا ہی نہیں. فرمایا مانگا نہیں، اس کا ارادہ یہ تھا، گھر سے لے کر آیا تھا یہ مانگوں گا، اور میں نے اسے بن مانگے عطا کر دیا. ایسی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو کہ قیامت کا دن ہو، میدان محشر ہو، تو آپ کہو نہ کہو کہ میں مطیع رسول ہوں، بلکہ اللہ کے رسول پکار اٹھیں میرا غلام ہے اسے میرے قریب آنے دو. تب مزہ ہے زندگی کا، تب مزہ ہے موت کا، اور تب مزہ ہے عالم برزخ میں ٹھہرنے کا، اور تبھی مزہ آئے گا عالم حشر میں اٹھنے کا. اگر یہ کچھ نہیں تو سمجھو مرنا تو پھر بھی ہے، قبر میں پھر بھی جانا ہے. مطیع رسول نہیں پھر بھی قبر میں، اور مطیع رسول نہیں تو حشر میں اٹھنا ہے. لیکن ایک وہ ہوگا جو مطیع اور فرمانبردار ہو کر قبر سے اٹھے گا تو سرکار فرمائیں گے میرا غلام ہے اسے آنے دو. ایک وہ ہوگا جو حشر میں قبر سے اٹھے گا اور سرکار فرمائیں گے اسے لے جاؤ یہ میرا امت ہی نہیں. دونوں میں امتیازی فرق ہوگا، راستے دونوں سامنے ہیں. جس کو چاہو گلے سے لگا لو، جس کو چاہو رد کر دو اور اس سے دور ہو جاؤ.